یہ ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے لو پوٹینسی پہ مہارت حاصل ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر ہائی پوٹینسی پہ جائے۔ صرف کتابیں پڑھ کر ہائی پوٹینسی استعمال کرنے سے کیس بگڑ رہے ہیں۔ جب کتابیں لکھی گئیں اس وقت 96، 97 یا 99 بخار کا تصور نہیں تھا۔ بخار کا احترام کیا جاتا تھا، ٹائیفائڈ ہونے نہیں دیا جاتا تھا۔ اگر کسی کو ٹائیفائڈ ہو جاتا تھا تو اس کا پراپر علاج ہوتا تھا، اسی وجہ سے مرض آگے نہیں بڑھتے تھے۔ تقریباً 1955 کے آگے پیچھے کی بات ہے، بخار کا احترام ختم ہو گیا ہے۔ بخار ہوتا ہے، پیناڈول کھلائی، بچے کو اسکول بھیج دیا۔ بڑے کو ہوا، اس نے پیناڈول کھائی، آفس چلے گئے، کام پہ چلے گئے۔ تو یہی فاسد مادے بخار کے اور غذائیں، رنگ برنگی بیماریاں، علاماتیں ڈاکٹر کو سننے کو ملتی ہیں۔ ڈاکٹر بھی دوائیں بدل بدل کے پریشان ہو جاتا ہے۔ اب اس صورت میں اگر ہائی پاور دیتا ہے تو وہ اپنے مریض کو بھی خراب کرتا ہے، خود بھی اپنے آپ کو پریکٹس خراب کرتا ہے، اپنی پریکٹس خراب کرتا ہے۔ تو بخار کو سمجھیں اور بہتر ہے کہ لو پوٹینسیز پر چلیں، جو سیف سائڈ بھی ہے اور کوئک ریزلٹ بھی ہیں۔ بہت کوئک ریزلٹ ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنے کوئک ریزلٹ ہیں 30 پاور میں۔ سروائیکل اسپونڈولائٹس، یہ ایسی رطوبت جو ہمارے جسم میں پیدا ہو رہی ہے، جہاں جاتی ہے چپکتی ہے، موومنٹ کرنے سے ہٹ جاتی ہے، جب آرام کرتے ہیں تو ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے۔ ایسا مریض جب صبح سو کے اٹھتا ہے تو اس کا جسم اکڑا ہوا ہوتا ہے، جہاں وہ ڈپازٹ ہوئی ہوتی ہے رطوبت وہاں پین ہوتا ہے۔ یہ جہاں میں نے انگوٹھا رکھا ہے یہاں پہ ڈپازٹ ہو سکتی ہے، موہروں پہ بھی ڈپازٹ ہو سکتی ہے، کندھوں پہ بھی ڈپازٹ ہو سکتی ہے رطوبت۔ لیبارٹری بھی اس کو سروائیکل اسپونڈولائٹس بیماری سے منسوب کرتی ہے۔ ہماری سروی بیت کمبینیشن جب ہم ایسے مریض کو دیتے ہیں تو اس کو فوراً درد میں آرام آتا ہے۔ اس رطوبت کو چونکہ پیشاب کے ذریعے نکالنا ہوتا ہے تو گردے کی دوا بھی ہمیں دینی ہوتی ہے۔ تو نسخہ ہمارا یوں بنتا ہے کہ پہلے ہم سروی بیت دیتے ہیں، اس کا 15 منٹ کے بعد یوری بیت دیتے ہیں۔ اگر یہ رطوبت دستوں کے روکنے سے بنی ہے تو دست آتے ہیں، اگر یہ بخار کے دبنے سے بنی ہے تو بخار ہوتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ ہم بخار کی دوا لگا دیتے ہیں یا آرسینک ایلبم لگا دیتے ہیں۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی، نہ بخار ہوتا ہے نہ دست آتے ہیں، تو یہ دو سروی بیت اور یوری بیت دونوں اپنا کام مکمل کر لیتی ہیں اور مریض کو ریلیف دے دیتی ہیں۔ السلام علیکم۔ ایسے زخم کے لیے روئی کو ہیمامیلس کیو میں بھگو کر رکھیں۔ جب تک خون نکلنا بند نہ ہو روئی کو ہیمامیلس کیو میں بھگو کر اسی طرح رکھتے رہیں۔ جب خون نکلنا بند ہو جائے تو اس روئی کو رہنے دیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہیمامیلس کے قطرے ڈالتے رہیں۔ خون نکلنے کا وقفہ بڑھ جائے گا۔ اب جب روئی خراب ہو پھر روئی بدل دیں، ہیمامیلس کے قطرے اس پہ ڈالتے رہیں۔ ہیمامیلس کے قطرے جب تک ڈالتے رہیں جب تک جلن ختم نہ ہو جائے۔ جلن ختم ہونے کا مطلب زخم نہیں رہا۔ ہیمامیلس کیو کے قطرے ڈالنے کا وقفہ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ اب جب بھی پھایا اترے گا تو زخم نہیں ہوگا، یا اگر کچا ہو یا رگڑ سے پھایا پھر قطرے نکل آئیں خون کے تو اسی طریقے سے پھر اس کو ہیمامیلس میں ملا کر پھایا بنا کے رکھ دیں اور پھایا کو خود اپنی طریقے سے اترنے دیں۔ کھینچیں گے تو پھر زخم خراب ہو جائے گا۔ جب پھایا خود اترے گا زخم بھی نہیں رہے گا اور کوئی نشان بھی نہیں رہے گا۔ کچا زخم اگر ہو تو اس میں بیٹنوویٹ این کریم لگا سکتے ہیں تاکہ وہ جلدی کچا پن بھی دور ہو جائے۔ السلام علیکم۔ میڈورینم ایک ایسا نوسوڈ جو بچپن سے بڑھاپے تک مختلف علامات کو کیور کرنے میں منفرد ہے۔ جتنے بھی مریض آتے ہیں مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، اس کا جو کازز ہیں یا تو بخار ہوتا ہے، دوسرا سائیکوٹک طبیعت کے لحاظ سے میڈورینم کا مریض ہوتا ہے۔ اس دوا کو نہ سمجھنے والوں کے جو مریض ہوتے ہیں ان کی بیماریوں کی علامات پراپر دوا نہ ملنے سے بدلتی رہتی ہیں۔ پیمپرز پہننے والے بچوں میں ریشز کے پڑنے کا مطلب پوٹی میں تیزابیت ہے۔ میڈیکیٹڈ پیمپر خریدنے پڑتے ہیں، اندر تیزابیت کی وجہ سے بچہ مختلف تکلیفیں اٹھاتا رہتا ہے۔ میڈورینم 30 دے دی جائے تو وہ تیزابی پوٹی بھی نکلنا بند ہو جاتی ہے اور میڈیکیٹڈ پیمپر لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح بلغم کی وجہ سے سانس میں گھٹن ہو
نیبولائز کرنے کی نوبت آئے تو اس کو بھی میڈورینم 30 نیبولائزر کا کام کرتی ہے۔ اکثر بچوں میں لال رنگ کے دانے نکل آتے ہیں، پورے جسم پہ لال رنگ کے دانے ہوتے ہیں، وہ بھی میڈورینم ہی کی وجہ سے، اندر جو تیزابیت ہے اسی کی وجہ سے وہ دانے نکل آتے ہیں، اور میڈورینم ایک خوراک سے ہی اس میں کافی فرق آ جاتا ہے۔ جو بچے چلنا شروع کرتے ہیں تو قبض کے جو مریض بن جاتے ہیں ان کو اینیما بھی دینے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی مشکل سے پوٹی نکلتی ہے۔ اگر پوٹی کے ساتھ خون بھی ہو تو میڈورینم 30 دینے کے آدھے گھنٹے کے بعد ایلو سوک دے دیں تو قبض بھی دور ہو جاتا ہے، وہ پائلس والی کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے، خون نکلنے والی کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر پوٹی کا اگلا حصہ خشک اور سخت ہو تو میڈورینم دینے کے آدھے گھنٹے کے بعد کیلکریا کارب 30 دے دی جائے تو وہ پوٹی کا جو اگلا حصہ سخت ہو رہا ہے، خشک ہو رہا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور بچہ قبض سے نجات پا لیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکچولی پیٹ کے درد اور کمر کے درد میں بہت فرق ہے۔ پیٹ کا درد جو ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے، جبکہ کمر کا درد اوپر سے لے کر نیچے تک پھیلتا ہے، بعض اوقات ٹانگوں تک میں بھی جاتا ہے۔ ایکچولی ان سب کا تعلق جو ہے وہ اسپائنل کارڈ، حرام مغز یا جسے ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے اس سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حرام مغز ہمارے جسم کا اہم ترین حصہ ہے جو اعصابی ٹیشوز کا مجموعہ ہوتا ہے۔ حرام مغز اور دماغ دونوں سگنل رابطے کے تحت اعصابی نظام بناتے ہیں اور چلاتے ہیں، جو موہروں، ڈسک، اعصابی تاروں اور خاص گردے پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر دو موہروں یا جسے انگلش میں ڈورسل کہا جاتا ہے، یعنی کہ دو موہروں کے بعد ایک ڈسک ہوتی ہے، جن میں مختلف مسائل مثلاً گیپ کا کم ہونا یا زیادہ ہونا، ڈسک کا اپ ڈاؤن ہونا یا معمولی ڈسلوکیٹ یا ڈس بیلنس ہونا یا کھسک جانا شامل ہوتا ہے۔ اچھا، اعصابی ٹیشوز کا ٹوٹ کر بکھرنا یا گردے کی لیکیج وغیرہ، یہ تمام ان پرابلمز کے اندر شامل ہو سکتی ہیں۔ ایسا درد جس کا باعث موہرے ہوں، یعنی کہ موہروں میں کوئی فالٹ ہو، ہڈی ٹیڑھی ہو جانا یا ETC، تو اس صورت کے اندر پلسا ٹیلا بھی اس میں بہترین کام کرتی ہے۔ پلسا ٹیلا کے ساتھ اگر کلکیلیا فاس 6X میں دی جائے تو مزید ان دونوں میڈیسنز ملنے کے بعد اس کا جو ہے فنکشن وہ مزید بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ پرابلمز آنے کا سبب زیادہ محنت یا زیادہ وزنی کام یا غلط طریقے سے جھک کر بیٹھنا، ٹھیک ہے، یا زیادہ بے احتیاطی سے چلنا، یہ چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ اس چیز کا شکار نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی ہو سکتی ہیں، اور خواتین کے لیے جو بہترین میڈیسن ہے اگر ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو جائے تو سیمی سیفیوگا یا کالی کارب، یہ بہترین جو ہے نا میڈیسن ثابت ہوتی ہیں، اور اس سے بہت سے پیشنٹ جو ہے نا بہت جلد کیور ہو جاتے ہیں۔ مزید اگر یہ محسوس ہو کہ یہ درد رینگتا ہوا ٹانگوں کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا میں بھی پاسبل کسی نس دب جانے کے سبب شیاٹیکا یا عرق النساء محسوس ہو تو اس صورت میں رسٹاکس، برائنیا اور کولوسینتھ یہ بہترین کام کرتی ہیں، اور ان تین میڈیسنز کے الٹرنیٹ دینے سے بعض اوقات یہ درد جو ہے صحیح ہو جاتا ہے اور مریض جو ہے بالکل کیورنگ پا لیتا ہے۔ دواؤں کے ساتھ ساتھ اگر مریض کو پابندی سے فزیوتھراپیز کا کہا جائے، دوسری چیز کہ اسے سیدھا بیٹھنے کی ہدایت کی جائے، اور تیسری چیز نرم بستر سے پرہیز کروایا جائے اور سخت فرش یا تخت کے اوپر اس کو لٹایا جائے، اور نچلا یعنی کہ نیچا تکیا یعنی کہ پتلا تکیا اس کے سرانے رکھا جائے تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا لائف اسٹائل وہ چینج ہونا چاہیے، اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے کہ صبح اٹھے، معمولی ورزش کرے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو موومنٹ میں رکھے، اور سب سے بڑی بات کھانا کھا کر فوری سو جانا، یہ بھی ان چیزوں کو متاثر کرتا ہے۔